الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے دوستوں، آج کی ویڈیو میں بات کرنی ہے کہ ہم انسانوں کی اس دنیاوی زندگی میں ذمہ داری، رسپانسبلٹی، یا ہم انسان اس دنیاوی زندگی میں آزادانہ زندگی گزارنے کے واسطے آئے ہوئے ہیں کہ ہم انسان اس دنیاوی زندگی میں بغیر مقصد کے زندگی گزارنے کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ کیا کوئی انسان اس دنیاوی زندگی میں آزادانہ زندگی گزار سکتا ہے؟ اس طریقے سے بے شمار سوالات کوشچنس ہیں جس کے تعلق سے آج کی ویڈیو میں بات کرنی ہے۔ میرے پیارے دوستوں، کوئی بھی انسان اس دنیاوی زندگی میں آزادانہ بغیر مقصد کے زندگی گزار نہیں سکتا۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی یہ جو زندگی ملی ہوئی ہے اس کی اپنی زندگی ہے، اپنی ملکیت ہے، تو اس کی بھول ہے اور اس کی بہت بڑی بھول ہے، اور اس بھول کا احساس اسے اس وقت ہوگا جس وقت سوائے حسرت افسوس کے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ دوستو، اس دنیاوی زندگی میں ہر انسان کی اپنی اپنی ذمہ داری، اپنا ایک مقصد تو بالکل واضح ہے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے انسانوں و جناتوں کو صرف اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ رب العزت کا واضح فرمان قرآن مقدس کے اندر۔ اور انسانوں کے علاوہ جو دیگر مخلوقات ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، یہ چرند پرند جن کی تعداد تقریباً 18,000 تک پہنچتی ہے، ان تمام مخلوقات کو اللہ رب العزت نے انسانوں و جناتوں کو فائدے کے لیے پیدا کیا۔ اگرچہ ہمیں اس کی فائدہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں کیا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک سانپ کو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ سانپ سے ہمیں کیا فائدہ ہے۔ جب آپ اس پہ غور کریں گے، فکر کریں گے، تو معلوم ہوگا کہ سانپ سے ہمیں کیا فائدہ ہے۔ فائدہ یہ ہے کہ خلا میں، آب و ہوا میں، ہوا کے اندر ایک زہریلی گیس، زہریلی ہوا پائے جاتے ہیں جس کو یہ موذی جانور، خاص کر جو سانپ، اس کو جذب کر لیتا ہے، اس کو کھینچ لیتا ہے۔ جب یہ سانپ یا زہریلے کیڑے مکوڑے ان زہریلے ہواؤں کو نہ لیتے، یہ زہریلے ہوا انسانیت کے لیے خطرہ ثابت ہوتا، تو اس سے یہ فائدہ ہوا۔ اسی طریقے سے دیگر مخلوقات کا مشاہدہ کریں گے، اسٹڈی کریں گے، تو معلوم ہوگا کہ اس سے انسانوں کا کیا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ دوستو، ان مخلوقات کا جو مقصد ہے بالکل واضح ہوتا ہے کہ ان کا فائدہ پہنچانا انسان و جنات کو ان کا مقصد ہے، لیکن انسان و جنات کا مقصد یہی ہے، ایک خدا کی عبادت، ایک خدا کی پرستش۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسانوں و جناتوں کو صرف اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ لیکن آج کا انسان اپنا مقصد بھول چکا ہے، اپنا مقصد سے منہ موڑ چکا ہے۔ اسی مقصد کو یاد دہانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے معصوم بندے انبیاء علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی انبیاء علیہ السلام، جتنی بھی نبی جن کی تعداد تقریباً 1.25 لاکھ پہنچتی ہے، تمام کو ہماری ہدایت کے لیے کہ انسانوں کو سیدھے راستے کی طرف گامزن کرے، انسانوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لائے، یہ مقصد رہا۔ اسی مقصد کے تحت انبیاء علیہ السلام کا مبعوث ہونا اس دنیا میں۔ دوسرا کوشچن جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، کیا انسان آزادانہ زندگی گزار سکتا ہے؟ تو کوئی انسان آزادانہ زندگی گزار نہیں سکتا، کوئی انسان کھیل تماشے کے طور پہ زندگی نہیں گزار سکتا، کیونکہ حدیث شریف جس کو میں نے آپ کے سامنے رکھا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل قیامت کا دن جب حشر کا میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تو اس وقت ہر انسان کو اس کے ماتحت کے بارے میں سوال ہوگا۔ یعنی کسی انسان کے اندر کوئی شخص رہا ہو، مثال کے طور پہ پیرنٹس، گارجین، والدین کے ذمہ داری کیا ہے، والدین کے ماتحتی میں کون لوگ ہیں؟ والدین کے ماتحتی میں خاص کر ان کے اولاد، ان کے بچے، اولاد کے تئیں، اولاد کو لے کر گارجین، پیرنٹس، والدین سے کوشچن ہوگا، کیا تم نے ذمہ داری نبھائی؟ کیا تم نے اپنے اولاد کی پرورش، ان کی تربیت، ان کی تعلیم و تربیت کی انتظام کیے؟ دوستو، یہ کوشچنس ہیں، اور یہ کوشچنس ہونے والے ہیں جو یقینی ہونے والے ہیں۔ معلوم کیا ہوا، کوئی انسان آزادانہ زندگی نہیں گزار سکتا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے انسانوں کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار کھیل تماشے کے طور پہ پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟
یعنی انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست ڈائریکٹ خطاب کر رہا ہے کہ کیا تم نے اس دنیاوی زندگی کو کھیل تماشا سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار کھیل تماشے کے لیے پیدا کیا، تم کو دنیا میں بھیجا، وہاں جا کے کھیل تماشے کرو، رنگریلیاں مناؤ، جو دل میں آئے وہ چیز کرتے جاؤ۔ تو یاد رکھو ہم نے تم کو اس چیز کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ تمہارا مقصد ہے، ایک مقصد کے تحت پیدا کیا، تمہاری ایک ذمہ داری ہے، تمہاری ایک رسپانسبلٹی ہے، اس رسپانسبلٹی اس ذمہ داری کو نبھانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے۔ تو میرا عزیز دوستو ساتھیو، آج جمعہ کا دن یہی آپ سے کہنا ہے، جیسا کہ ہم سب مسلمان اسلام کو ماننے والے، ایک خدا کو ماننے والے، ایک نبی کو ماننے والے ہیں، تو آج یہی کہنا ہے، اللہ رب العزت اس آیت کے ذریعے خطاب کر رہا ہے آپ سب کو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، خود کو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ دوستو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں خطاب کیا ہے، آپ کو خطاب کیا ہے، یعنی جو اسلام کو فالو کرنے والے ہیں، جو مومنین ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے خطاب کیا ہے کہ اپنے کو اور اپنے گھر والے کو جہنم کو بچائے۔ دوستو معلوم کیا ہوا، ہماری ذمہ داری یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے ماتحتی میں، ہمارے انڈر جو لوگ ہیں ان کی ہم دیکھ بھال کریں، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں۔ یعنی پیرنٹس، والدین کو ذمہ داری ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے۔ والدین کا اولین ذمہ داری، پہلی ذمہ داری یہی ہے کہ اچھی تربیت، تعلیم کا نظم کرنا، انتظام کرنا۔ ہم سب اپنے بچے کے فیوچر بنانے کے لیے، فیوچر سنوارنے کے لیے کہ میرا بچہ کا فیوچر کیسا برائٹ ہو جائے، کیسا سنہرا ہو جائے، کیسا اچھا ہو جائے، میرے لڑکے کا، میری اولاد کا فیوچر کیسے سیٹ ہو جائے، کسی طرح کا کوئی دشواری نہ ہو، اس کو لے کر ہم لوگ کتنا کوشش کرتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے۔ دوستو اپنے بچے کو آرام پہنچانے کے لیے ہم سب کتنی محنتیں مشقتیں کرتے ہیں، یقیناً کرنی بھی چاہیے، ذمہ داری ہے، لیکن کیا ہماری ذمہ داری یہیں تک ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ ہماری ذمہ داری سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم ان کے آخرت کے بارے میں سوچیں، جو ابدی و سرمدی زندگی ہے اس کے بارے میں سوچیں کہ وہاں کہیں خسارہ نہ اٹھانا پڑ جائے۔ قرآن مقدس کی ایک آیت ہے، جب بھی اس آیت پہ نظر پڑتی ہے، جو کہ پیرنٹس، گارجین کے لیے، یعنی جس کے اندر میں، جس کی ماتحتی میں اولاد تربیت پاتی ہے، ان کے لیے اللہ رب العزت نے اس آیت میں اس طرح بیان کیا ہے، اس طرح سے ان کو متربع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل قیامت کے دن جب یہی اولاد، یہی بچے جن کو آپ تعلیم و تربیت کا انتظام نہیں کریں گے، جن کو آپ تعلیم نہیں دیں گے، تو یہی بچے کل قیامت کے دن آپ کے شکایت کریں گے، اے باری تعالیٰ، ہمارے پیرنٹس، ہمارے بڑے بزرگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، ہمیں سیدھا راستہ نہیں بتایا، کون سا راستہ صحیح ہے، کون سا راستہ غلط ہے، اے باری تعالیٰ ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر خوب خوب لعنت برسا۔ دوست یہی بچے جن کے لیے آپ صبح سے شام تک نہ جانے کتنے جتن کرتے ہیں، کتنے محنتیں مشقتیں کرتے ہیں، لیکن یہی بچے کل قیامت کے دن آپ کا ہاتھ پکڑ لیں گے اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ یہ ہمارے گارجین، یہ ہمارے ابو، یہ ہماری امی، ہماری والدہ، جنہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کا انتظام نہیں کیا، ہمیں نہیں بتایا کہ نماز پڑھنا کیا ہے، پاک صاف رہنا کیا ہے، ہمیں نہیں بتایا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ دوستو اللہ رب العزت اس کو کچھ عجیب انداز میں قرآن مقدس میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل، قالوا یعنی ماتحتی میں رہنے والے اولاد کہیں گی، یہی ہمارے بڑے بزرگ ہیں، انا اطعنا سادتنا كبراءنا فاضلونا السبيل، کہ ہمیں گمراہ کر دیا تو باری تعالیٰ دگنا عذاب دے، ربنا آتهم ضعفین من العذاب، ان کو دگنا عذاب دیے، وَلَعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر خوب لعنت برسا۔ دوستو یہ اولاد کل آپ کی شکایت اللہ رب العزت کے برگاہ میں اس طریقے سے کریں گے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی میں ہمیں نہیں بتایا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ دوستو ہماری ذمہ داری یہی بنتی ہے، ہمیں اپنا فریضہ انجام دینا چاہیے، اولاد کی تربیت، اس کی صحیح تعلیم، اس کی صحیح تربیت کرنا والدین کی اولین ذمہ داری ہے۔
اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا فضل و کرم ہے کہ دوستو میری والدہ کا انتقال تقریباً 6 مہینہ کچھ ایام ہو چکے ہیں، لیکن انہوں نے پوری زندگی آخرت کو لے کر کافی زیادہ فکر مند رہی، یہاں تک کہ خود مجھے یاد ہے کہ میں مدارس دینیہ کا پڑھنے والا طالب علم، نماز میں سستی کاہلی کا ہونا، کسی وقت نماز فوت ہو جائے چھوٹ جائے، اس دن خیر نہیں ڈانٹ پڑتی امی والدہ کی طرف سے، اور جس دن فجر کی نماز چھوٹ جائے کسی وجہ سے تو اس دن تو خیر نہیں والدہ کا ڈانٹ سننے پڑتا۔ دوستو لیکن اب اس چیز کو سوچ کر کہ والدہ کتنا اچھا کام کر کے دنیا سے چلی گئی، ان کا آخرت سنور گیا، انہوں نے اپنا ذمہ داری میری والدہ نے اپنی ذمہ داری بنا کر چلی گئی، ان سے یہ پوچھ نہیں ہوگا کہ تم نے اولاد کی تربیت اچھی طریقے سے نہیں کی۔ دوستو میں خود اس کی گواہ ہوں۔ دوستو والدہ نے اس کو بخوبی پوری زندگی انجام دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ والدہ کی اس خدمت کو قبول فرمائے۔ دوستو تو کیا ذمہ داری ہونی چاہیے والدین کی اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت، تعلیم دینی ہو یا دنیاوی؟ جب تعلیم کی بات آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں یہ دینی علوم ہے، یہ دنیاوی علوم ہے، علوم کوئی بھی ہو اس سے انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ آتا ہے، لیکن جو اصل علم ہے جس کو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے، اتنا فرض ہے کہ حلال و حرام کی تمیز ہو جائے، اتنا علم حاصل کرنا چاہیے، یعنی بچے کو صحیح اور غلط کا فرق ہونا چاہیے، کیا چیز حرام ہے کیا چیز غلط ہے، یہ والدین کا اولین ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔